الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی خرچے کی چیز، او نظر تم من نظر، یا نظر مانو تم کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو سو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم مخفی رکھو ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو تم وہ فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کیے جائیں گی تم سے تمہاری خطائیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 37واں رکوع آیت نمبر 270 اور 271 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا صدقے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ، عمدہ اور حلال چیز صدقہ کرو، گھٹیا، حرام اور ناکارہ چیز کا ارادہ بھی نہ کرو. باقی شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف بلاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. اور عقل والوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آج کا سبق بھی صدقے سے ہی متعلق ہے، اور فرمایا کہ جو بھی تم صدقہ کرو گے یا کوئی نظر مانو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. صدقہ اور نظر، صدقہ خیرات تو تقریباً ہر بندے کو سمجھ میں آئے. بعض وہ صدقات ہیں جن کو فرائض کا درجہ حاصل ہے، جیسے زکوٰۃ. ایک آدمی اگر اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے،
یا 52.5 تولے چاندی کی بقدر اس کے پاس نقدی کیش ہے، کم و بیش 45,000 کے لگ بھگ جس کی قیمت بنتی ہے آج کل کے دور میں، یا اسی کے بقدر تجارت کا کوئی مال ہے اور وہ اس کے پاس ہے اور ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے، سال گزر جانے کے بعد 100 میں 2.5% یعنی 40واں حصہ، کل مال میں 40واں حصہ وہ زکوٰۃ اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، وہ اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح فطرانہ قربانی جو واجب ہیں یہ لازم ہے، اور اسی طرح اگر فصل ہوئی ہے تو اس میں سے عشر وہ بھی کیا ہے، لازم ہے۔ یہ تو صدقات واجبیہ لازمیہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر حقداروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو خیرات دینی چاہیے، لیکن ان کو واجب اور لازم نہیں کہتے۔ اگر زکوٰۃ دے دی گئی ہے، فطرانہ وغیرہ دے دیا گیا، تو پھر اس کے بعد اب فرائض پورے ہو گئے ہیں، اب نفل ہے، وہ جتنا چاہیں دیں۔ تو یہاں پر نوافل ہی کا ذکر ہے، وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ او نذرتم من نذر، نظر کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا مریض ٹھیک ہو جائے، مجھے مقدمے میں کامیابی مل جائے، میرا بیٹا فلاں عہدے پر فائز ہو جائے، یا فلانا میرا کوئی بھی کام ہو جائے تو میں تیرے نام پر یہ صدقہ کروں گا، تو یہ ہے نظر۔ یا نیکی کا کوئی کام کروں گا، مثلا کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی غریب کی خدمت کروں گا۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرے اس کی نظر مانے اپنے کسی کام کے ساتھ شرط لگا کر، یہ اللہ کے لیے تو جائز ہے اور غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ یہ شرط لگائے کہ میرا فلانا کام ہوا تب میں اللہ کے نام پر صدقہ دوں گا یا تب نفل پڑھوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس شرط کے بغیر ہی اللہ کے نام پر صدقہ بھی دے اور اس شرط کے بغیر ہی اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے۔ گویا کہ نظر میں ایک پہلو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہوا تو میں نفل پڑھوں گا، میرا کام نہ ہوا تو میں نفل، یہی مطلب ہوتا ہے نا جی، میرا فلانا کام ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا اور میرا کام نہ ہوا تو میں صدقہ نہیں۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کام ہو جائے تو صدقہ دینا لازم ہے اور وہ نہ ہو تو پھر کوئی لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی اس طرح کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بخیل کا مال نکالتی ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب حساب ہے کہ جو صدقہ اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں دوں گا، وہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے پھر ایک اور میں پھنس جاتا ہے، پھر نظر مانتا ہے اب اس سے نکلوں گا پھر یہ دوں گا۔ جو آدمی مطلق اللہ کے نام پہ خیرات دیتا رہتا ہے تو اللہ اسے آزمائشوں سے بھی بچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ یہ شرطیں لگانے کی یوں ہی دینا چاہیے، تاہم اگر کسی نے یہ شرط لگا کر اللہ کے نام پر تو بالکل وہ جائز ہے اور اس کو پورا کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کام ہو جائے، مثلا مریض ٹھیک ہوا تو میں اللہ کے نام پر خیرات کروں گا، اب وہ مریض ٹھیک ہو گیا تو اب خیرات کرنا ہے بندے پر کیا ہے جی، لازم ہے۔ اگر نظر نہ مانے تو پھر تو لازم نہیں ہے، اچھی بات ہے کرنی چاہیے لیکن لازم نہیں ہے، لیکن نظر مان لیے تو پھر کیا ہو گئی ہے جی، لازم ہوگی، اپنے اوپر اس نے لازم کر لی ہے۔ فرماتے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی خرچہ یا جو بھی نظر مانو تم کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر کا ذکر ہے، تھوڑا سا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نظر مالی عبادت ہے۔ نظر کیا ہے جی؟ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عبادات جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، قولی لسانی۔ نمبر 2 وہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے،
نمبر 3 وہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور ان تینوں کا ذکر ہم کرتے ہیں روزانہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام زبانی عبادتیں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ زبان کے ساتھ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، زبان کے ساتھ ہم دعائیں مانگتے ہیں، زبان کے ساتھ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 بدنی عبادات، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، یہ ساری بدن کی عبادتیں ہیں، بدن استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی ساری کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور نمبر 3 ہے مالی عبادت، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، یا عام صدقہ خیرات ہے، یا بندے نے نظر مانی ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں یہ دوں گا، یہ ساری چیزیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان میں جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار جائز نہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ اور قیام جائز نہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح مالی عبادت ہے جیسے دیگر مالی عبادات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی؟ اسی لیے سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کا ذکر ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں حمل ہے لیکن میں نظر مانتی ہوں لکا، کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے، تو نظر اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ کے لیے ہے اور غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ہمارے یہاں بعض چیزیں چونکہ علمی طور پر سمجھی نہیں جاتی، الفاظ عام عرف میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نظر کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نیاز، نظر و نیاز ہوتا ہے نا استعمال، نظر و نیاز، وہ بھی نظر ہی ہے، یعنی کسی کی نیاز مندی کے لیے، کسی کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، اس کو کہتے ہیں نیاز۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نعرہ ہمارے ہاں یہ بھی لگتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، لگتا ہے نا نعرہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کہ جناب عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے پر نظر تو ٹھیک ہے جی اللہ کے لیے، وہ تو ہو گئی ہے نا، ہم تو یہ نظر نہیں دے رہے، ہم تو نیاز دے رہے ہیں، اور حسین کے نام کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ جو نظر ہے نا عربی میں جس کو کہتے ہیں، اسی کو ہماری ہاں نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ نظر چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ عبادت کا کوئی عمل ہو، وہ ساری نظر ہے۔ اب جو ہم نیاز پکاتے ہیں وہ چاول ہوتے ہیں، وہ بھی کھانے کی ایک چیز ہی ہوتی ہے نا، چاول پکائیں اس میں جناب کوئی ہدیہ کی چیز دے دیں تو کھانے وغیرہ کی کوئی کچھ بھی چیز دے دیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی کھانے کی چیز ہے نا، تو وہ وہی ہدیہ ہے نا جس کو قرآن نظر بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے نظر اللہ اور نیازیں بھی اللہ، نظر بھی اللہ کے نام کی ہے، اور ہدیہ اور کھانا یہ عبادت ہے نا، یہ بھی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توجہ کریں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور سوال یہ کیا بھی جاتا ہے، بھائی میں کہتا ہوں اپنے والد صاحب کے لیے سال ثواب وہ جائز ہو گیا، تو حضرت حسین کے لیے دوں تو وہ کیوں ناجائز ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بھائی میں اپنے والد صاحب کے لیے کر رہا ہوں سال ثواب، علماء اس کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی بخشش فرمائے، اور جب میں حضرت حسین کے لیے نیاز دوں تو مولوی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو بھی مال اللہ کے علاوہ یا کسی کے لیے دیا جاتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ یعنی نسبت غیر اللہ کی، اس کی نسبت کی 3 اقسام ہیں، اور ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کروں گا تو انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھ میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں یہ جو رومال ہے نا، یہ رومال یہ میرا ہے، یہ رومال کس کا ہے؟ میرا ہے۔ وہ جو آٹے کی بوری میرے گھر پڑی ہے وہ کس کی ہے؟ میری ہے۔ اس آٹے کی نسبت میری طرف ہو گئی، اس رومال کی نسبت میری طرف ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، عارضی طور پر ملکیت میری ہے، میں چاہوں اپنے کندھے پہ رکھوں، میں چاہوں کسی کو تحفہ دے دوں، آٹا میں اپنے گھر میں پکاؤں، میں کسی پڑوسی غریب کو دے دوں، مجھے اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ میری ہے وہ چیز۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو استعمال کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں، چاہے اپنے گھر کروں چاہے کسی غریب کو دے دوں۔ یہ نسبت کیا ہو گئی؟ ملکیت کی۔
یہ نسبت کس کی ہو گئی جی؟ اس کو کہتے ہیں نسبت تملک، ملکیت کی نسبت غیر اللہ کے لیے. یہ جائز ہے، جیسے ہر بندہ کرتا رہتا ہے کہ جناب یہ گندم کی بوری میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ پیسے میرے ہیں، تو یہ ایک ملکیت کی نسبت ہے. نمبر 2 ہے صدقے کی نسبت. میں نے اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کا جو ثواب تو نے مجھے دینا تھا نا، یا اللہ اس کا یہ ثواب میرے والد صاحب کو دے دے. یہ نسبت کیا ہوگا جی؟ صدقے کی. میرے والد صاحب کو دے دے، میرے پیر صاحب کو دے دے، میرے استاد کو دے دے، کسی عالم کو دے دے، یہ بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. اس میں بے شک آپ کسی بزرگ کا نام بھی لیں، یا اللہ اس کو دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تیسری چیز اب سمجھنے والی ہے، وہ ہے نسبت تقرب. تقرب کا معنی قربت اختیار کرنا، نزدیکی اختیار کرنا. میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، میں یہ دیگ دے رہا ہوں، میں یہ چاول دے رہا ہوں، میں یہ خیرات کر رہا ہوں اور دے رہا ہوں فلاں حضرت کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر. مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی، چونکہ بات وہ چل رہی تھی، بھری امام کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، یا کسی بزرگ کے نام پر. اس لیے دیتا ہوں کہ وہ بڑے اونچے بزرگ ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہیں. جب میں ان کے نام پر یہ دوں گا نا، وہ خوش ہوں گے، شابہ پتر میرے نام کی تو نے دیکھ دی ہے نا، تو مجھے بھی اللہ کے قریب کر دیں گے. بھائی آپ خود سوچئے، میں جب اپنے والد صاحب کے لیے دیتا ہوں تو یقیناً انصاف کے ساتھ ہر بندہ اگر بات غلط ہو تو رد بھی کر دے. یہی میرا نظریہ ہوتا ہے نا کہ وہ انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، بس میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کی خطائیں اللہ معاف کرے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے. یہی مقصد ہوتا ہے نا. لیکن جب حضرت حسین کے نام پہ دوں گا تو نعوذ باللہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ خطا کار ہیں اور اس لیے تاکہ نا 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 نا. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، وہ تو بڑے بزرگ ہیں، میں ان کے نام پر دوں گا تو بس بادشاہ پھر میرا اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. یعنی والد کے لیے میں جب دیتا ہوں تو والد کی مغفرت کے لیے دیتا ہوں، اور جب کسی بزرگ کے نام پر دیتا ہوں تو اس کی نہیں، اپنی مغفرت کے لیے دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ بات اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ یہی فرق ہے جو علماء منع کرتے ہیں نا کہ کسی ایسی ہستی کے نام پر نہ دی جائے. فرق اصل میں پیچھے یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کے نام پر دوں گا تو جناب میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور یہ عمل جو ہے صرف عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ مالی عبادت ہے. بھائی اللہ کے نام پر دو گے، اللہ خوش ہوں گے تو بیڑا پار ہوگا، گناہ بخشے جائیں گے، سارے خطائیں درگزر اللہ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی کرنے والی نہیں ہے. یہ ہے نظر، اور یہ صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے لیے آپ مالی طور پر کوئی پیسہ دیں، وہ بھی اللہ کے لیے، چاول بنا کر دیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، بریانی بنا کر دیں وہ بھی اللہ کے لیے، کپڑا دیں وہ بھی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی دیں. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر کوئی چیز نامزد ہو جائے، نامزد ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے. جو بھی چیز ہے وہ کس کے نام پر نامزد ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام پر. بات سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تین نسبتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں کہ صدقے کی نسبت، ملکیت کی نسبت اور قربت کی نسبت. قرآن میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قربت کو کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم یہ جتنی چیزیں بھی دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے. اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اللہ ہے، اس طرح تو کوئی بھی نہیں مانتا. ہر ایک کہتا ہے کہ واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہ، قریب کرنا میں خود میری ہی عبادت ہے اور میرے لیے ہی کرو. مثال کے طور پہ میں کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کروں کہ جناب یہ سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نیک آدمی ہے اور یہ سجدہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، تو یہ جائز ہوگا؟ بولیں جی. میں کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کروں، بھائی جیسے سجدہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جائز نہیں ہے، وہ بدنی عبادت ہے، یہ بھی تو مالی عبادت ہے نا. یہ مالی عبادت بھی اسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر میں کسی بزرگ کو دوں کہ جناب یہ اس کے نام پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا. جیسے سجدہ کسی کے لیے درست نہیں ہے، ایسے ہی یہ مالی عبادت بھی کسی اور کے لیے درست نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر دینی چاہیے. بے شک
اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قاری صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے، دیکھو بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے جو بھی مالی عبادت ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے دی جائے گی۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم چیز خرچ کرو، جو بھی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالموں سے مراد اس سے پہلے گزر گیا صدقہ دے کر احسان جتلانے والے، صدقہ دے کر جس کو دیا اس کو تنگ کرنے والے، ریاکاری کے ساتھ صدقہ دینے والے، اللہ کے نام پر گھٹیا چیزیں دینے والے یا غیر اللہ کے نام پر نظر دینے والے، یہ سب ظالم ہیں۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں 4 مقام پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہ دی جائے۔ آپ ان میں سے صرف ایک مقام دیکھ لیں، 6 پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 97 ہے، 6 پارہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ سورۃ المائدہ تقریباً شروع سے ہی ہے، صفحہ نمبر 97 97 آیت نمبر 2 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ سے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، دم مسفوح، بہتا ہوا خون سے مراد، دم مسفوح سے مراد وہ خون ہے جو دھاری مار کے نکلتا ہے۔ آپ نے رگیں کاٹی نا، اور جناب خون کیسے نکلتا ہے؟ دھاری مار کر نکلتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا، اہلا ہلال سے نکلا ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اسی وجہ سے ہلال کمیٹی ہمارے یہاں مشہور لفظ ہے، ہلال کمیٹی۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر آوازیں اٹھتی تھیں، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے، اور جناب نظر آیا کوئی نہیں آیا، ادھر میں ایک بندے نے کہا او نظر آ گیا جی، او فلاں درخت سے ادھر دیکھو، دوسرا بولا او نظر آ گیا، تیسرے نے کہا او نظر آ گیا۔ یہ جو آوازیں اٹھنی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز اٹھ جائے، کسی اور کا نام ہو جائے، اس کو آسان لفظ میں ہم کہتے ہیں نامزد ہو جائے، جس پر نامزد ہو جائے۔ اور نامزد میں پھر یہ دھیان میں رہے گا کہ ملکیت کی نسبت نہیں، قربت کی نسبت۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، نامزد ہو جائے، بندہ کہتا ہے یہ بکرا میرا ہے، یعنی میری ملکیت میں ہے، اور یہ بکرا فلاں بزرگ کا ہے، یعنی اس کے قربت کی اختیار کر کے پھر اللہ کی طرف جائیں گے۔ جو نامزد ہو جائے قربت کے لیے غیر اللہ کے لیے، وہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا جائے وہ حرام ہے۔ والموقوذہ، جس کو چوٹ لگے اور مر جائے وہ حرام ہے۔ والمتردیہ، جو گرے اونچی چوٹی سے یا درخت سے یا پہاڑ سے مر جائے تو وہ گری ہوئی حرام ہے۔ والنطیحہ، جس کو سینگ مارے، جانور آپس میں لڑ پڑے اور سینگ لگا اور وہ مر گیا، وہ حرام ہے۔ وما اکل السبع، جس کو درندوں نے مار دیا وہ حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ان میں سے جس کو تم ذبح کر لو وہ حلال ہو جائے گا، یعنی سینگ لگا ہے، گری ہے، اگر سانس باقی سے تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے آستانوں پر۔ دیکھیں جی اس آیت کے شروع میں دیکھیں، ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد ہو جائے۔ یہاں پہ ما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے آستانوں پر، گویا کہ 2 چیزیں الگ الگ ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے نامزد ہو جائے وہ جو بھی چیز ہو، اس میں جانور کی بات نہیں ہے کہ صرف جانور، جو بھی ما ذبح، ما اہل، جو بھی غیر اللہ کے لیے نامزد ہو جائے، اور ما ذبح، جو ذبح ہو جائے، یعنی وہ جانور جو خاص کسی کے دربار پہ جا کر ذبح کیا جائے وہ بھی، اور وہ چیز جو کسی کے لیے نامزد کی جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے الگ الگ بیان کی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ذبح والی چیز الگ ہے اور وہ چیز الگ ہے جو نامزد کی جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں فسق ہیں، اور آگے الگ مسئلہ ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے، یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اچھا، یہاں پہ ذبح والی الگ ہے اور نامزد کی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ الگ ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ وہ یہ بھی ذہن میں رہے
کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے ہم نے ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے نا، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو یہ آسان سی بات سمجھیے کہ بسم اللہ جو ہے یہ محلل نہیں ہے، بسم اللہ مزکی ہے۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ حرام کو حلال کرنے والی نہیں ہے، بسم اللہ حلال چیز کو پاک کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اس پہ ہم بسم اللہ پڑھیں تو وہ جائز ہو جائے گا کھانا؟ نہیں، کیونکہ بسم اللہ محلل نہیں ہے، حلال کر ایک حرام چیز کو حلال نہیں کرنے والی۔ بسم اللہ تو مزکی ہے، یعنی پاک کرنے والی ہے، اس میں سے خون نکل جائے گا، اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے گی تو اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھی جائے بالکل ضروری ہے، لیکن اس وہاں پر پڑھی جائے جس چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آگے صدقات کی دینے کے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ علل اعلان دے، لوگوں کے سامنے دے، اور ایک یہ کہ خفیہ صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ریاکاری مقصد نہ ہو تو علل اعلان دیا جائے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خفیہ صدقہ دیا جائے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ خفیہ صدقہ دیا جائے۔ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، مخفی دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچاؤ مخفی طور پر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ مخفی صدقہ دینا کیا ہے جی؟ بہت کیوں کہ ظاہراً میں اگر ریا کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی بعض دفعہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جاتا ہے کہ جناب میں دے رہا ہوں اور لوگ رہ رہے ہیں، جب خفیہ دیا جائے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بہت بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو صدقات فرائض میں سے ہیں وہ کھلے عام دینے چاہیے۔ ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ پر تہمت نہیں لگے گی، لوگ یہ نہیں کہیں گے فلاں آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسرا باقی لوگوں کو، مالداروں کو بھی عبرت ہوگی، نصیحت ہوگی، یار وہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ تو میرے اوپر بھی فرض ہے، مجھے بھی دینی چاہیے۔ جیسے فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، جماعت کے ساتھ سب آئیں دیکھیں جناب پڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے، اور نفل نماز گھر میں پڑھیں تاکہ بس اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ ہو۔ ایسے ہی نفلی صدقات بھی خفیہ دیں، جیسے نفلی نماز خفیہ پڑھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی ریا کی نیت نہ ہو تو جائز دونوں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آخر میں واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ نظر کے مسئلے میں صرف ایک مسئلہ رہ گیا، وہ آخری میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نظر اس چیز کی ماننی جائز ہے جو عبادت ہو۔ اگر کوئی چیز عبادت نہیں ہے اس کا نظر ماننا بھی درست نہیں ہے۔ ایک شخص تھے ابو اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے، وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے دھوپ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا جی یہ ابو اسرائیل ہیں اور انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ بیٹھیں گے نہیں، واز وغیرہ بھی کھڑے ہو کر سنیں گے، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی نظر مانی ہے کہ یہ سوار نہیں ہوں گے، اور یہ بھی نظر مانی ہے کہ ہمیشہ روزہ بھی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو کہو روزے والی نظر تو پوری کریں، روزے والی نظر کیا کریں؟ پوری کریں، اور باقی جو نظر اس نے مانی ہے نا کہ میں سوار نہیں ہوں گا یا سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، یہ ساری نظر توڑ دیں، کوئی بھی ان پہ لازم نہیں ہے۔ دھوپ میں کھڑا ہونا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، پیدل چلنا اور سواری ہوتے ہوئے یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کھڑا رہنا اور بیٹھنا نہیں یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کہو یہ ساری چیزیں توڑ دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نظر اس چیز کی مانے جو ثواب عبادت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ جو ہمارے یہاں مشہور کیا جاتا ہے فلاں صاحب نے بڑی محنت کی ہے جی، کون سی محنت کی ہے؟ جو 40 سال پانی میں کھڑے رہے ہیں جی، 40 سال۔ ہمارے علاقے میں آپ اللہ داد صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ بابا اللہ داد صاحب تھے، وہ جناب 40 سال کچے دھاگے دے نال خوہ دے وچ الٹے لٹکے رہنے کہتے رکھنا اتنی بڑی سزا، 40 سال کچے دھاگے سے کنویں میں الٹے لٹکے رہے ہیں، یہ بڑی محنت کی ہے جی اللہ کی رضا کے لیے۔ بھائی یہ تو شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کچے دھاگے نہ، بھائی اتنا کچا کام نہیں کرنا چاہیے نا، کام پکا کرنا چاہیے، مطلب لٹکے ذرا پکے دھاگے نہ لٹکے، پتہ تو چلے
سمجھ آئی؟ تو یہ چیزیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ عبادات نہیں ہیں، ان کی نظر ماننا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت میں۔ ایک بندہ دھوپ پر کھڑا رہے 40 سال نہیں 40,000 سال کھڑا رہے، یہ کون سا کام ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک حکیم صاحب ہمارے علاقے میں تھے، ان کے یہاں گیا تو وہ سنا رہے تھے، اور وہ بھی تھوڑا ہمیں دیکھ کر ذرا جوش میں آ جاتے تھے۔ تو وہ سنا رہے تھے کہ لوگ نہیں مانتے، ہمارے فلاں حضرت صاحب نے اتنی محنت کی۔ وہ گئے اپنے حضرت شیخ کے پاس، شیخ نے کہا تو نے 40 سال تک اونٹ چرانے ہیں اور روٹی نہیں کھانی، اور اونٹوں کو چھوٹے چھوٹے کانٹوں والا بکڑا ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، بکڑا کھلاتے ہیں، اور بکڑا کھانا ہے، اور بکڑا بھی وہ والا کھانا ہے جو اونٹوں چبائے نا ان کے منہ سے گرے، ان سے منہ سے گرا ہوا بکڑا کھانا ہے، اور یہ عام سیدھا سا کاٹ کے نا زمین سے نکال کے وہ والا بکڑا نہیں کھانا۔ اچھا، اب وہ 40 سال وہ اونٹوں کے منہ سے گرا ہوا بکڑا کھاتے رہے جی۔ 40 سال کے بعد پھر شیخ کے پاس آئے، حضرت جی میں نے بکڑا کھا لیا 40 سال، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شیخ اس وقت وضو کے لیے اٹھے تھے، پرلی طرف نہر تھی، اس طرف جناب شیخ کا وہ آستانہ تھا، بیچ میں پہاڑی تھی، وہ کھرپا کہتے ہیں چھوٹا سا جو ہاتھ کے ساتھ، شیخ کے ہاتھ میں پاس کھرپا پڑا تھا، شیخ نے کھرپا دیا، کہا اس نہر سے یہاں میرے آستانے رنگ ایک پانی کی نالی کھود کر لیا تاکہ ہم وضو آسانی سے کر لیں جی۔ اب کھرپے کے ساتھ پوری پہاڑی کاٹنی یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کہنے لگا 40 سال پھر لگ گئے جی۔ 40 اور 40 کتنا ہو گیا؟ 80۔ میں نے کہا وہ جو پہلے بکرا شروع کیا تھا، ظاہر پہلے دن تو نہیں شروع کیا، کچھ تو 8-10 سال کم از کم تو پہلے بھی لگے ہوں گے، اتنے میں حضرت جی کو چھٹی ہوئی ہوگی، نہ بزرگوں کا وظیفہ کوئی ملا رہا، کوئی پہلے بکرا کھاتے رہے، پھر وہ کنواں کھوتے رہے، پہاڑ کھوتے رہے کھرپے کے ساتھ، ساری زندگی اسی میں برباد کر دی۔ یہ کون سا نیکی کا کام ہے؟ پکڑا کھانا کوئی نیکی کا کام روٹی کے ہوتے ہوئے، چلو نہ ہو تو پھر کوئی کھائے تو ٹھیک ہے، اور جناب بڑے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے رمبے کے ساتھ اور کھرپے کے ساتھ پہاڑی کھودنا، یہ کون سا نیکی کا کام ہے؟ تو نیکی کے جو کام ہے شرعی طور پر وہ نظر ماننی درست ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اذیتیں دینا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی خرچہ، او نظر تم من نظر، یا جو بھی تم نظر مانو کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو سو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے رہو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا